صدر ٹرمپ نے اچانک چانگ پینگ ژاؤ کو صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر معافی دے دی۔ کیا ٹرمپ فیملی کے کرپٹو منصوبوں اور بائنانس کے تعلقات نے اس معافی میں کوئی کردار بھی ادا کیا ہے؟ پاکستان نے ٹرمپ کو قائل کیا کہ چانگ پینگ ژاؤ کو عام معافی دے دی جائے۔ کرپٹو اب ایک نیا تیل کی طرح کی دولت ہے جو اس کی روانی کو قابو میں لے لے وہ مستقبل کی معیشت پر حاوی ہوگا۔ وائٹ ہاؤس سے لے کر اسلام آباد تک ڈیجیٹل بلاک چین ایک نئے انداز میں ایسا نظام جو طاقت، پیسے اور سیاست کو جوڑ رہا ہے۔ تو پاکستان چاہتا تھا کہ وہ امریکہ اور خلیجی ممالک کے درمیان ایک کرپٹو پل بنے، اور یہ 3 عوامل کا ایک نقطہ وجود میں آتا ہے۔ لندن سے ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں روشنیوں سے جگمگاتا پریس ہال اور تاریخ تھی 23 اکتوبر۔ بڑا اعلان کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ ایک معروف تاجر ہیں، سابق ریل اسٹیٹ بزنس مین ہیں اور اب امریکہ کے صدر ہیں۔ تو وہ اچانک میڈیا کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک دستخط شدہ حکم نامہ ہے جو عام طور پر دکھاتے ہیں اس طرح کر کے۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ چانگ پینگ ژاؤ، مشہور کرپٹو کرنسی کے جو تھی کمپنی بائنانس، اس کے بانی کو مکمل صدارتی معافی دے رہے ہیں، بائنانس کے مالک کو جو سابق CEO رہ چکے ہیں اس کے۔ یہ اعلان چند لمحوں میں خبر رسائی ایجنسیوں ایسوسیٹڈ پریس، وال اسٹریٹ جرنل، فائنینشیل ٹائمز، گارڈین، رائٹرز، ان سب کے ذریعے پوری دنیا میں، ظاہر پھر ڈیجیٹل ورلڈ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے ہر جگہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو یہ محض ایک قانونی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ امریکہ کے فائنینشیل کرپشن کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی بھی نظر آتی ہے۔ تو اس کو لوگوں نے ایک سیاسی زلزلہ سمجھا ہے۔ یہ وہی چانگ پینگ ژاؤ ہیں جو آج کل پاکستان کرپٹو کرنسی کونسل جو ہے اس کے اسٹریٹجک ایڈوائزر ہیں، اور جنہوں نے ٹرمپ کے خاندان کے لیے کرپٹو کرنسی کی ایک نئی کمپنی جو ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل، اس کی تشکیل میں بھی معاونت کی ہے۔ کھل کے نہیں، لیکن تمام شواہد یہ بتا رہے ہیں۔ تو چانگ پینگ ژاؤ، جنہیں دنیا CZ کے نام سے بھی جانتی ہے، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے امریکی عدالت میں یہ تسلیم کیا تھا کہ ان کی کمپنی نے بینک سیکریسی ایکٹ، یعنی منی لانڈرنگ، بچوں کی اور دہشت کی فنڈنگ سے متعلق امریکی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس جرم کے نتیجے میں ان کی کمپنی بائنانس جو دنیا کی کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی ایکسچینج تھی، اس نے 4 ارب 30 کروڑ امریکی ڈالر کا جرمانہ ادا کیا تھا، اور CZ نے خود، یعنی ان پر ذاتی طور پہ بھی جرمانہ عائد کیا گیا تھا، تو انہوں نے خود 5 کروڑ ڈالر کا جرمانہ ادا کیا اور پھر ساتھ ہی 4 ماہ قید بھی کاٹی تھی۔ تو اب جب صدر ٹرمپ نے انہیں معاف کیا تو لوگوں نے سوال کیا، کیا یہ صدر ٹرمپ کی ایک رحم دلی تھی کہ ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یا یہ کوئی ان کا گہرا تعلق ہے، کوئی پوشیدہ رشتہ؟ اس فیصلے کے پیچھے کار فرما ہو شاید۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ ایک تخلیقی شخص کو انعام دیا گیا اس کو معافی دے کر۔ یہ کہانی صرف ایک کاروباری شخصیت کی نہیں، بلکہ ڈیجیٹل کرنسی، امریکی سیاست اور جنوبی ایشیا کی حکومتوں کے درمیان بنتے ہوئے ایک وسیع نیٹ ورک کی بھی کہانی ہے۔ چانگ پینگ ژاؤ ایک چینی نژاد کینیڈین انجینئر تھے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے 2017 میں بائنانس کا، یعنی جو دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے، اس کو قائم کیا تھا۔ یہ کمپنی تیزی سے بڑھی اور چند مہینوں میں لاکھوں اس کے کسٹمرز جو تھے انہوں نے اس پر اپنے اکاؤنٹس کھولے اور ٹریڈنگ شروع کر دی، کیونکہ کرپٹو کرنسی کا کام تو ہو رہا تھا کافی عرصے سے، لیکن ایک باقاعدہ منظم ایکسچینج نہیں تھی۔ تو انہوں نے وہ ایکسچینج بنا کر ایک خلا پر کیا اور اس پر کاروبار شروع ہو گیا۔ اس کاروبار میں ظاہر کمپنی کو اپنا بزنس فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو لوگ یہاں بٹ کوائنز، ایتھیریم اور درجنوں نئی ڈیجیٹل کرنسیوں میں آ کے سرمایہ کاری کرنے لگے۔ لیکن جلد ہی جو امریکہ کے جو فائنینشیل ریگولیٹوری اتھارٹیز ہیں، جن میں SEC بھی آتی ہے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، انہوں نے الرٹ کیا سب کو اور ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ تو انویسٹیگیشنز کے ذریعے پتہ چلا کہ بائنانس نے نو یور کسٹمر کی جو پالیسی تھی، نو یور کسٹمر، یعنی جو کسٹمر یا آپ کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے کسی بھی کمپنی کا یا کسی بینک کا،
اس کی شناخت کا یہ نظام ہے، تو وہ اسے معلوم ہونا چاہیے اس کا کسٹمر کون ہے، اور ساتھ یہ کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے جو قواعد و ضوابط پر ہیں ان پر بھی یہ عمل نہیں کر رہی تھی یہ بائنانس، یعنی نہ اپنے کسٹمرز کے بارے میں معلومات رکھتی تھی، نہ اینٹی منی لانڈرنگ کے جو قوانین ان کو فالو کر رہی تھی۔ تو اس کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ جو بائنانس جو تھی اس کے ذریعے نیٹ ورکس، بنانے والے ہیکرز اور دیگر جرائم پیشہ جو گروہ ہیں وہ بڑی بڑی رقمیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پہ منتقل کر رہے ہیں، یعنی یہ پلیٹ فارم غیر قانونی رقم کی ٹرانزیکشن یا لین دین کا کام جو ہوتا وہ اس میں ہو رہا ہے۔ ویسے ایسی ٹرانزیکشن کے الزام کی وجہ سے پاکستان FATF کے جال میں کئی برس تک پھنسا رہا تھا۔ یہ سب بظاہر جو بائنانس کر رہی تھی قانون کے پردے میں ہو رہا تھا کہ ہم بظاہر قانونی کر رہے ہیں، لیکن جب یہ انویسٹیگیشن مکمل ہوئی تو امریکہ کے جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، جو وہاں کی پروسیکیوشن کا ادارہ ہے اور محکمہ انصاف کہلاتا ہے، اس نے اس ساری انویسٹیگیشن کے بعد نومبر 2023 میں چانگ پینگ جاؤ اور ان کی کمپنی پر ایک باقاعدہ کیس فائل کیا، اور ظاہر ہے جب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یہ بائنانس والے تو انہوں نے بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی، غیر لائسنس یافتہ منی ٹرانزیکشن جیسے بزنس چلانے اور امریکی پابندیوں کی، یعنی جو قانون جو تھے ان کی خلاف ورزی کی اور اس کا اعتراف کر لیا بچنے کے لیے۔ تو بائنانس کے CEO CZ جو ہے انہوں نے مقدمہ چلنے سے پہلے تمام جرائم کا اقرار کر لیا، یعنی اقبال جرم کر لیا اور نرم سزا کی درخواست کر دی۔ اس کے نتیجے میں استغاثہ اور بائنانس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کی عدالت نے توثیق کر دی۔ تو معاہدے کے تحت بائنانس نے 4 ارب 30 کروڑ ڈالرز کا جرمانہ ادا کیا، جو امریکی تاریخ کی ایک سمجھے چند ایک جو بڑی سزائیں ان میں سے ایک ہے۔ تو چانگ پینگ جاؤ نے عدالت میں کہا میں نے غلطیاں کی، میں ذمہ دار ہوں، قبول کرتا ہوں۔ عدالت نے انہیں 4 ماہ کی قید کی سزا بھی سنائی جرمانوں کے علاوہ۔ وہ یہ سزا کاٹ کر اپریل 2024 میں جیل سے باہر ہے۔ اب سب نے سمجھا کہ اتنے بڑے جرم ثابت ہونے کے بعد، سزا کاٹنے کے بعد اس آدمی کا کیریئر ختم ہو گیا ہے، اور وہ سمجھے کہ اب یہ منظر عام سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن CZ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسی دوران پاکستان میں ایک نیا باب کھلنے والا تھا، یعنی نیا چیپٹر اس تاریخ کا۔ پاکستان نے مارچ 2025 میں پاکستان کرپٹو کونسل کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم کیا۔ یہ ادارہ پاکستان کی وزارت خزانے کے ماتحت تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ ملک میں ڈیجیٹل کرنسی، بلاک چین ٹیکنالوجی اور ٹیک انڈسٹریز میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے۔ اب اپریل 2025 میں ایک اور غیر متوقع اعلان ہوتا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، وہ یہ کہ چانگ پینگ جاؤ، وہی چانگ پینگ جاؤ جنہیں آج اس ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی دی ہے صدارتی پروکلیمیشن کے ذریعے، جنہیں ابھی چند مہینے پہلے امریکہ میں ایک مجرم قرار دیا گیا تھا، بھاری جرمانہ بھی انہوں نے ادا کیا تھا اور سزا بھی کاٹی تھی۔ انہیں پاکستان کرپٹو کونسل کا اسٹریٹجک ایڈوائزر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں یہ خبر بڑی شیخ اور سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی، جس طرح پاکستان نے بہت بڑا معرکہ سر انجام دے دیا ہے۔ تو کئی ماہرین نے کہا کہ ایک سزائے یافتہ شخص کو اتنے حساس شعبے میں مشیر بنانا کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے، مگر حکومت پاکستان کے جو حامی لوگ ہیں یا ان کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا کہ CZ کا تجربہ اور عالمی نیٹ ورک ملک کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بڑے زبردست آدمی ہے جی، وہ سزا ہوئی ہو، جرم کیا ہو، لیکن بندہ بڑا کام کا ہے۔ یہ مافیا ذہنیت ہوتی ہے جہاں پہ اخلاق سے زیادہ کارآمد ہونا میٹر کرتا ہے۔ تو کونسل جو ہے، پاکستان کرپٹو کونسل جو ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ بلال بن ثاقب، نوجوان کاروباری شخصیت اور سماجی کارکن بھی رہے ہیں۔ برطانیہ میں انہیں MBE کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تعاون پاکستان کے لیے کرپٹو کے نئے دور کا آغاز ہوگا چانگ جاؤ کے ساتھ۔ یہاں سے کہانی جو ہے یہ ایک عالمی رخ اختیار کرنے لگتی ہے۔ اس دوران امریکہ میں ایک اور حرکت ہوئی۔ صدر ٹرمپ کی فیملی نے ایک نئی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے نام سے شروع کی 2024 میں۔ یہ ایک کرپٹو کمپنی ہے، مالیاتی سرمایہ کاری کا منصوبہ اور سیاسی برانڈ تھی، کیونکہ ٹرمپ خاندان کی تھی، اسے 2024 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کا اس وقت کوئی قابل ذکر بزنس نہیں ہو رہا تھا 2024 میں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے۔ تو اس کمپنی کا مقصد تھا ایک امریکی ڈیجیٹل ڈالر تیار کرنا، جسے USD1 کہا گیا۔ تو یہ ڈیجیٹل USD1 کرنسی تھی، اس کا نام یہ تھا USD1۔ تو کمپنی کے کاغذات سے ظاہر ہوا کہ جو T-Marks DeFi نامی ایک ادارہ جو ہے، جو دراصل ٹرمپ فیملی سے منسلک ہے، وہ اس کا ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کا سب سے بڑا حصے دار 60% بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، سین بدلتا ہے، امریکہ سے آ جائیں پاکستان۔
تو यहाँ हुकूमत भी चांग पेंग ज़ाओ के साथ ताल्लुक़ात बढ़ा रही थी। चांग पेंग ज़ाओ जो है वो इस्लामाबाद में आला हुकाम से मिले और पाकिस्तान के क्रिप्टो मंसूबों के बारे में मशवरे दिए। चांग पेंग ज़ाओ और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान राब्ताकारी कौन कर रहा था और इस बारे में मंजर आम पर मालूमात अभी तक नहीं आई हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस पाकिस्तान की एक नई डिजिटल सफारतकारी थी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। तो पाकिस्तान चाहता था कि वो अमेरिका और खलीजी ममालिक के दरमियान एक क्रिप्टो पुल बने और ये 3 अवामिल का एक नुक्ता वजूद में आता है, बाइनांस, ट्रम्प फैमिली और पाकिस्तान। बाइनांस को अपनी साख बहाल करनी थी, बिजनेस बहाल करना था। ट्रम्प फैमिली को आलमी सरमायाकारी में एक जगह बनानी थी। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और सरमाया दोनों की ज़रूरत थी और ख़ासकर अमेरिका के ऐवानों में रसाई हासिल करनी थी। तो तीनों के जो मफादात हैं वो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए और इन सब बातों के पस मंज़र में अक्टूबर 2025 की 23 तारीख आती है। सदर ट्रंप ने अचानक चांग पेंग ज़ाओ को सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर माफ़ी दे दी। यानी अब वो एक मासूम शहरी की तरह कारोबार कर सकते हैं अमेरिका में। कन्विक्टेड को अलाउ नहीं है, सज़ा याफ्ता को इजाज़त नहीं है अमेरिका में। तो अब उनकी सज़ा याफ्ता जो भी हैसियत थी वो समझे कि धुल गई है, साफ़ हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग भी सुधरा, इसलिए कैरेक्टर लॉन्ड्रिंग भी हो गई उनकी, कानूनी हैसियत से लॉन्ड्रिंग हो गई उनकी। तो अमेरिकी अखबारात ने इसको एक पॉलिटिकल फेवर यानी एक सियासी एहसान करार दिया। डेमोक्रेट सेनेटर्स जो हैं उन्होंने कहा कि भाई ये दोस्ती की कीमत अदा की गई है, ख़ानदान को मदद दी उन्होंने, ख़ानदान ने उनको माफ़ी दिलवा दी। तो नाक़दीन सवाल करने लगे कि क्या ट्रंप फैमिली के क्रिप्टो मंसूबों और बाइनांस के ताल्लुकात ने इस माफ़ी में कोई किरदार भी अदा किया है। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को कायल किया कि चांग पेंग ज़ाओ को आम माफ़ी दे दी जाए, या ट्रंप के ख़ानदान ने खुद ही फैसला किया कि चांग पेंग ज़ाओ को आम माफ़ी दे दी जाए। पेचीदा बातें हैं। तो वाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि जो उनको माफ़ी मिली है वो तख्लीकी सलाहियत, रोज़गार बढ़ाने और आलमी मालियाती शफाफियत में चांग पेंग ज़ाओ की खिदमात के इतराफ़ के तौर पर दी गई है। अब ज़ाहिर है अक्सर जो क्रिमिनल्स होते हैं बहुत तख्लीकी जहन भी रखते हैं, लेकिन वो मनफी चीज़ों की तरफ जाते हैं। वो आइंस्टाइन की तरह नहीं होते, न्यूटन की तरह नहीं होते, ठीक है, वो इस तरह नहीं होते, वो टेस्ला नहीं होते हैं। वो अपने पैसे बनाना चाहते चाहे कौम को कितने नुकसान हो। लेकिन अभी तक तो चांग पेंग ज़ाओ जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे जिन्होंने उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिन्होंने चाफी के लिए बनाने वालों को ट्रांजैक्शन की थी, जिन्होंने के जो नेटवर्क्स थे उनके लिए फंडिंग की सहूलत दी थी और इन सब जराइम के तहत उन्हें सज़ा भी हुई थी, मगर अब वो तख्लीक कार करार दिए गए। ज़ाहिर है कि नाक़दीन के लिए बात काबिल कबूल ना थी। ये कहानी अब एक वसी नेक्सस यानी कई अवामिल के राब्ते की शक्ल पेश करती है। एक तरफ CZ जो चांग पेंग ज़ाओ जो पाकिस्तान के क्रिप्टो मुशीर हैं, दूसरी तरफ ट्रंप फैमिली की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है जिसके कोड और सरमाया जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइनांस से जुड़े हुए हैं, और तीसरी तरफ सदर ट्रंप है जिन्होंने इस शख्स को माफ़ी दी जिसे अमेरिकी अदालत ने सज़ा सुनाई थी। और कानूनी तौर पर वो माफ़ी दे सकते हैं क्योंकि अमेरिका के आइन में ये है, इजाज़त है सदर को। तो ये रब्त जो है ये सियासी, मालियाती और सफारती तीनों सतहों पर नज़र आ रहा है, खुल के नज़र आ रहा है। बहरहाल इस नेक्सस के होने के बारे में कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, यानी सब ने मिलकर दस्तखत दी कि हम एक दूसरे साथ मिलकर काम करेंगे, जिस तरह के आमतौर पर मुआहिदों में होता है। यानी कोई कानूनी मुकदमा भी नहीं है जिसने एक केस फाइल किया हो किसी अदालत में या इन्वेस्टिगेशन में हो कि ये लोग जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल सदर ट्रंप से मुताल्लिक़ किसी वाक़े या जुर्म या इल्ज़ाम पर तहक़ीक़ात नहीं हो सकती, वो सिटिंग प्रेसिडेंट है। बहरहाल ताल्लुक़ात, मुलाक़ातें, सरमायाकारी और आम माफ़ी सब कुछ एक कहानी का तसलसल पेश करते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये रवाबित किसी और दौर में सामने आते तो शायद नई तहक़ीक़ात शुरू हो जाती, जैसा कि बिल क्लिंटन के ज़माने में हुई थी कि उनका जुर्म या जो उन पर इल्ज़ाम लगा था वो ये था कि उन्होंने एक नौजवान ट्रेनी जो आई थी वाइट हाउस में उसके साथ जिनसे ताल्लुक़ात बनाए थे। यहाँ क्या कुछ हो रहा है अभी उस पर कोई नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त सदर ट्रंप खुद इक़्तिदार में है, उनको बाकायदा उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। और अमेरिका में सदारती मुआफ़ी का फ़ैसला नाकाबिल चैलेंज एक कानूनी इख्तियार है सदर का। इसके अलावा सदर पर मुकदमा भी नहीं चल सकता जब तक कि वो वाहिद सदर हैं। सिर्फ मुआख़ज़ा हो सकता है जिसके लिए कांग्रेस में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की अक्सरियत होनी चाहिए, फ़िलहाल वो भी नहीं है। तो कम से कम अब तक तो लग रहा है 2026 तक कि ट्रंप के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा भी नहीं हो सकता।
تو اسلام آباد میں ایک تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر رضا حیدر، ٹیک پالیسی کے ایک ماہر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کرپٹو اب ایک نیا تیل ہے، یعنی تیل کی طرح کی دولت ہے جو اس کی روانی کو قابو میں لے وہ مستقبل کی معیشت پر حاوی ہوگا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج وائٹ ہاؤس سے لے کر اسلام آباد تک ڈیجیٹل بلاک چین ایک نئے انداز میں، یعنی ایسا نظام جو طاقت، پیسے اور سیاست کو جوڑ رہا ہے، وہ اب دنیا کا ایک بڑی طاقت، خود ایک اسٹریٹجک پاور بنتا چلا جا رہا ہے. چانگ پینگ شاؤ جو کبھی ایک عام انجینئر تھے، اب عالمی معیشت، امریکی سیاست اور پاکستانی پالیسی کے درمیان ایک مشترکہ نقطہ بن چکے ہیں. وہی بائنانس کے بانی، وہی سزا یافتہ مجرم، وہی معافی شدہ مشیر، اور شاید آنے والے برسوں کی سیاست میں ایک بار پھر اس سے بھی بڑا کوئی مرکزی کردار ادا کریں. ذہین آدمی ہے. ہمارے یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس میں آ کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.